علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مقدمات میں عبوری ضمانت کے حوالے سے انہوں نے پیش ہونا ہے، لیکن لاہور سے روانگی سے پہلے انہوں نے جو ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے 2 خبریں دی ہیں، 2 سوال بلکہ اٹھائے ہیں۔ متی اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ متی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ تو یہ بتائیں، ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دیکھیں 2 مرتبہ میرے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش کی گئی، بلکہ ایک مرتبہ تو کہا کہ وزیر آباد میں حملہ کر دیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جا رہا تھا تب میرے اوپر پلان کیا گیا تھا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ جو ہے وہ جا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلانے کے اوپر، مجھے تکلیف ہے ٹانگ میں، لیکن اس کے باوجود بھی جا رہا ہوں، لیکن میرے اوپر حملے کا تیسرا پلان بنایا گیا اور ڈرٹی ہیری نے بنایا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے ہیں، لیکن تیسرے حملے کے پلان کے حوالے سے وہ اپنے پیغام میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھ پہ جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہاں پر کوئی سہولت کار ہیں جو یہاں پہ بلا رہے ہیں خان صاحب کو، اور یہاں پہ خان صاحب پہ کوئی حملہ کرنے کا پلان ہے؟ یہ تو اشارہ خان صاحب نے یہی دیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب عمران خان صاحب جو آئیڈیاز دے رہے ہیں تو وہ یقینی طور پہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ایک موقع بھی تو دے رہے ہیں نا، کہ خان صاحب جو ہر اسلام آباد کے دورے سے پہلے اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور خان صاحب کو یا تو فوبیا ہے یا پھر وہ ایک احمقانہ حکمت عملی ہے ان کی، کہ جب بھی زمان پاک سے نکلتے ہیں تو میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں مجھ پہ یہ حملہ ہونے والا ہے۔ جب بھی ٹھیک ہے، عدالت میں پیشی ہوتی ہے۔ جب بھی پیشی ہوتی ہے ہونے والا ہے۔ اب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ آپ اس کو لنک کریں اس بات سے جو خان صاحب نے پہلی بار انکشاف کیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ٹیپ ریکارڈ کروا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے۔ اب وہ ویڈیو ٹیپ تو ارریلیونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ ساروں کو تقریباً ایک ایک کر کے الزام دے چکے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ہر روز جو ہے اسلام آباد آنے سے پہلے زمان پاک نکلنے کے بعد وہ ایک ویڈیو ٹیپ ریکارڈ کراتے ہیں۔ اب انہیں محفوظ جگہ کی ضرورت نہیں، اب ساری دنیا پہ ان کا یہ روز ویڈیو بیان چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کرنے والا ہے تو فلاں کرنے نہیں تو والا ان ہے۔ جج صاحبان جو پیشی کے لیے بلاتے ہیں خان صاحب کو بھی آئیں عدالت میں پیش ہوں، ان جج صاحبان کا کام نہیں کہ پوچھیں خان صاحب آپ ہر پیشی پہ آنے سے پہلے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جاننے والا حملہ ہونا ہے، آپ عدالت میں رہے ہوتے ہیں، بیان آپ اس طرح کا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے، وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ طریقہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کے منہ دھونے کے بعد پہلا بیان دیتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کا یہ ذہنی حالت ہے اور قوم کو آپ بہادری کے درس دیتے ہیں اور قوم کو آپ کہتے ہیں کہ شیر بنو، اور اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جو ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، خود آپ بالٹیاں لے کے نکلتے ہیں اور اس طرح کے روزانہ صبح اٹھ کے بیانات دیتے ہیں کہ بالٹیاں مجھے کون سے مارنے والے؟ لگیں، مطلب بالٹی کون سے والے؟ جو بھی سر پہ اوپر ڈال کے جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں یہ مانتا ہوں یہ کہ بالٹیوں کو بھی الگ سے جس ملک میں بالٹی کا بھی الگ سے پولیس والوں کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، لاہور کی پولیس کو بھی اسلام آباد کی پولیس کو اپنی خریدنی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ان کی سیکورٹی کنسرن ہونی چاہیے، مگر ایک لیڈر کو گریسفلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، عوام کو حوصلہ دینا چاہیے، عوام کو بد دل نہیں کرنا چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے۔ اور آپ جو ہیں صرف عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے میں کہوں گا کہ چیپ بیانات دیتے ہیں کہ لوگ عدالتوں میں آ جائیں، ان کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو پتہ چلے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کے ایک بیان آتا ہے مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، دوسرا لیڈروں کا بیان آتا ہے جی خان صاحب گرفتار ہونے والے ہیں، اور لوگ بیچارے جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لاٹھی چارج ٹیئر گیس کھاتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ان کی سیاست ہے، تھوڑا سا آگے سوچیں، کوئی قومی سوچ رکھنی چاہیے۔ اچھا، ویسے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے باہر کے کسی ایلیمنٹ سے خطرہ نہیں، یہ انہی سے ڈرٹی ہیری سے مجھے خطرہ، لیکن ساتھ میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان مافیا نے سپریم کورٹ کے ججز میں پھوٹ جو ہے وہ پڑوا دی ہے، پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ پھوٹ کس نے ڈلوائی؟ یہ اس کا بیج کس نے بویا تھا جو آج خان صاحب بات کریں کہ مافیا نے جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کو تقسیم کر دیا ہے؟ بیج تو کسی اور نے بویا تھا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے ججوں میں جو بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں جو ان کے سامنے زبردستی دائر کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو عمران خان نے ہی سپریم کورٹ کا سہارا لیا ہے۔ پہلے وہ آرمی چیف کا سہارا لیتے تھے، اب وہ چیف جسٹس کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، تو عدلیہ کو پولیٹیسائز کرنے میں عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہر چیز میں وہ اصل میں ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ پہلے پاناما کیس میں بھی عدلیہ نے ان کو حکومت ان کی جھولی میں ڈالی، اور اس کے بعد اب دوبارہ ان کی عادتیں خراب ہیں، اب وہ پھر جو ہے ایک اقتدار کی ٹافی مانگ رہے ہیں عدلیہ سے، اور پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آئے تھے، اب وہ سوچ رہے عدلیہ ہیں کے کہ پاس اقتدار کی ٹرافی ہوتی ہے؟ بالکل، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح حکومتیں گرائی جاتی ہیں،
کبھی کرپشن کے الزام میں جو صدر کی طرف سے حکومتیں برطرف کی گئی ان کو جائز قرار دیا گیا، کبھی جو ہے وہ جو 63A آئین کی شق کی تشریح کر کے پنجاب کی حکومت گرائی گئی اور نئی حکومت لائی گئی۔ تو عدلیہ نے تو بہت کچھ ایسا کیا ہے جو کسی زمانے میں 58(2)B کا اختیار ہوتا تھا صدر کا اسمبلی، 52 وہ اسحاق خان صاحب نہیں کہتے تھے 58(2)B 58(2)B، اس کا جو اختیار تھا کہ صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا، حکومت برطرف کر دیتا تھا، وہ بعد میں سپریم کورٹ نے 184(3) میں بدل دیا، سو موٹو لے کے ذلیل و خوار کرتے ہیں سیاستدانوں کو نہیں، اور یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کے تقسیم نام۔ کا بیج تو جب قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس آیا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت نے بھیجا تھا، خان صاحب نے اس میں غلطی کا اعتراف کیا، اپنی معافی بھی مانگ لی، معافی بھی مانگ لی، لیکن فائزہ کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی۔ تقسیم کا بیج پھر کس نے بویا تھا؟ یہ کون سا معافی ہے؟ تو یہ خود عمران خان نے کیا نا سب کچھ، یہ ریفرنسز قاضی فائزہ کے خلاف، وہ بعد میں معافیا مانگ رہے ہیں، صرف معافی مانگنے سے بات پوری ہو جاتی پھر ہے۔ اس مافیا میں کون کون شامل تھا؟ مافیا میں یہ عمران خان معافی مانگنے والے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ، جنرل فیض، یہ سارے لوگ شامل تھے نا۔ تو یہ تقسیم تو عدلیہ، دیکھیں اختلافات ہونا اور بات ہے، لیکن اس وقت تقسیم ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے، تو میرے خیال میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں کی ہے۔ متی بھائی، وہ کل آپ ایک نے مختلف آپشن کا ذکر کیا کہ چیف صاحب کو جو ہے نا اس میں ایک آپشن تھا کہ ریزائن کر دینا چاہیے، وہ آپشن بتا دیں، اور آپ نے یہ ریزائن والا آپشن کیوں دیا کہ بندیال صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے گریسفلی؟ آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے فیصلوں اور ان کے چند ساتھی ججوں کے فیصلوں کی وجہ سے پنجاب کے اندر ایک بحران پیدا ہوا۔ 63A کی جو تشریح کی گئی، اس تشریح کے تحت جو منحرف اراکین تھے ان کے جو ووٹ ہیں شمار نہ کرنے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، حالانکہ آئین کے اندر یہ چیز نہیں لکھی تھی۔ تو پھر اس وجہ سے جب وہاں پہ بحران پیدا ہوا تو اب اپنے اس پیدا کیے گئے بحران کا جواز تلاش کرنے کے لیے مزید غلط فیصلے بھی کرنے پڑے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو جب آپ ایک ٹیڑھی اینٹ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جتنی پوری دیوار بنتی ہے وہ تمام دیوار کی دیوار ٹیڑھی بنتی ہے۔ تو اب وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اب 14 مئی کے الیکشن کی تاریخ رکھ دی۔ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس میں بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا تو اختیار ہی نہیں ہے تاریخیں دینا، آپ نے اپنے فیصلوں اور آئین کے شقوں کی خود ہی خلاف ورزی کر دی ہے، خود ہی پہلے کہتے ہیں کہ صدر اعلان کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر خود ہی تاریخ کی اگلی دفعہ پھر خود ہی تاریخ بھی دے دی، پھر صدر کو بھی نہیں بھیجا یا الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بھیجا۔ تو میرے خیال میں یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ایک بند گلی میں پہنچ گئے۔ اب یا تو وہ ادارے کو بچا لیں یا اپنی نوکری بچا لیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ آپ نے اس میں ایک اور بھی بات کی، ایک روحانی تشریح اور عبارتی تشریح، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں بھی روحانی تشریح کیا ہوتی ہے، وہ کون سے کیسز میں ہوتی ہے، اور عبارتی تشریح کون سے کیسز میں ہوتی ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ روحانی تشریح جب سپریم کورٹ کے کچھ ججز کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں آئین کے وہ کافی نہیں ہیں، ان کی روح کو پہنچنا ضروری ہے، اور یہی بات انہوں نے 63A میں کی۔ انہوں نے کہا جی اور روح پہ پہنچنے کے لیے بہت سارے آرٹیکل کو ساتھ ملا کے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے آرٹیکلز کو آئین کے ساروں کو ملا کے کھچڑی بنا کے روحانی تشریح کر دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے 2 to 4 کی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو اس میں کہتے ہیں نہیں الفاظ ہی کافی ہیں، 90 دن مطلب 90 دن ہے، اس میں پھر روح شو کوئی نہیں ہوتی، پھر اس میں سے روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے متی بھائی، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جو آپ ہمیں بتا دیں۔ متی بھائی یہ بتائیں کہ وہ جو نکاح والا کیس ہے، عدت والا کیس ہے، اس میں آج نصر من اللہ صاحب نے فیصلہ سنا دیا محفوظ، اور اس میں انہوں نے جو اون چودھری صاحب ہیں، خان صاحب کے دستے راز ہوا کرتے تھے، دایاں ہاتھ ہوا کرتے تھے، انہیں بیان ریکارڈ کرانے کی ایز اے گواہ جو ہے وہ اجازت دے دی ہے، تو یہ خان صاحب کے لیے کتنا مشکل کیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی عام آدمی سے یہ غلطی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ عام لوگ ہوتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اسلام سے نابلد ہوتے ہیں، قانون سے نابلد ہوتے ہیں، تو ان کی اس طرح کی کوتاہی کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مگر ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہے، جس کے خلاف 150 مقدمات ہیں اور اس کے 1500 وکیل ہیں، اور وہ ہر روز وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، وہ قانون کو اچھی طرح جانتا ہے، تو پھر اس کی طرف سے یہ عدت کا جو ایک لازمی شرط ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے قانون میں، پورا نہ کرنا یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور پہ جو شخص اپنے جلسوں میں بھاشن دیتا ہے اسلام کے، اور اپنے جلسوں میں اپنے سیاسی مخالفین پہ غیر اسلامی ہونے کا، کرپٹ ہونے کا، چور ہونے کا، کفر کرنے کا الزامات لگاتے ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنے کا دعویٰ لگاتا ہے، تو وہ اگر عدت کی مدت
پوری نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں اس سے سوال ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ سوال عام لوگ کریں یا عدالتیں یہ کریں۔ معاملہ آرٹیکل پھر 62(1) کی طرف جائے گا، نکاح والا؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا، 62(1) کی طرف ہے تو اور بہت سارے معاملات بھی ہیں جو کہ آگے نہیں چل پا رہے، اور عدالتیں جو بظاہر جو ہیں اب وہ 62(1) کی شاید جو غلطی انہوں نے نواز شریف کے کیس میں کی تھی یا ماضی میں دوسرے کیسوں میں کی تھی، اب وہ غلطی دہرانا شاید نہیں چاہ رہی۔ متی بھائی آپ آگے ہوں، آپ آگے ہوں، بس میں اجازت چاہتا ہوں، بندہ بھاگ رہا ہے۔ متی بھائی ہمیں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے دیا تھا، ایک وکیل سے انہوں نے ٹائم لیا تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے کہا متی بھائی آپ قابو کر لیں۔ یہ حسن مان صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مجھے متی بھائی انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو ہم بھاگنے دیں گے، فوکس آپ کے اوپر ہی تھا انٹرویو کے دوران۔ میں دوسری کورٹ میں سے ہو کے ابھی آ رہا ہوں واپس 5 منٹ میں۔ ہم ویٹ کریں۔ پرومس ہو گیا نا، یہ دیکھیں آپ ویڈیو پہ پرومس کر بالکل دیں۔ 5 یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو نہیں، یہ تو اسی کے اندر، یہ تو صرف ٹائم کا ہے۔ اگر آپ نے انٹرویو دے دیا یہ نہیں ایسے ٹھیک اچھا یہ انٹرویو میں کیوں نہیں دینا؟ نہیں یہ ریکارڈنگ میں نہیں رکنے والا، یہ جائے گا، ریکارڈنگ ہو رہی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ نکاح والے معاملے کے اوپر، عدت والے معاملے کے اوپر یہ بھی کہا گیا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مفتی سعید صاحب کو جو ہم ڈیفامیشن کا جو ہے وہ نوٹس بھیجیں گے۔ اس میں ڈیفامیشن والی کیا بات ہے کہ مفتی صاحب کے پاس تو دونوں پرتیں ہوں گی نکاح کی، جو عدت میں پڑھا گیا، جو بعد میں پڑھا گیا، تو اس کو کس چیز کا ڈیفامیشن کا یہ نوٹس بھیجیں گے؟ دیکھیں ڈیفامیشن کے لیے بھی خان صاحب کو بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا نا۔ ڈیفامیشن کا نوٹس ایک صورت میں ضرور ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے ایک تہمت کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ اچھا تو ہمارا قانون ہے، قذف کا قانون ہے کہ اگر مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اپنے حقائق کو ثابت نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو پرت ہوگی نا نکاح کی، ہوگی جو بھی ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں قانونی طور پہ یہ ضرور قذف کا ایک کیس بنتا ہے اگر مفتی صحیح جھوٹ بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، قانونی راستہ خان صاحب اپنائیں اور پھر مفتی صاحب بھی اپنا جو بات ہے اس کو ثابت کرے۔ میرے خیال میں وہ پہلے ہی عدالت میں جو انہوں نے بیان دیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو تو پھر عدالت کے سامنے جھوٹا بیان دینے کے اوپر بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈیفامیشن کے جانے کی بجائے عمران خان صاحب وہ اپنے کاغذ لے آئیں، نکاح نامہ لے آئیں، پہلی دفعہ جو ہوا، دوسری دفعہ جو ہوا، تصاویر لے آئیں، گواہ لے آئیں، تو اگر یہ عدالت میں ہی ثابت کر دیں عدت والا کیس ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ڈیفامیشن کریں یا تہمت کا کیس کریں، جو بھی۔ خان صاحب کو آج ہائی کورٹ سے چیف صاحب کی یہ جو عدالت ہے ہمارے سامنے، یہاں سے ضمانتیں مل جائیں گی 9 کیسز میں آسانی سے؟ نہیں، پہلے اگر 150 میں مل چکی ہیں تو 100 اور سے ہی ایک مجھے یہ بتائیں، یہ تو ایک رسمی کارروائی سی رہ گئی ہے نا، جوتا چھپائی والی ہے، اب یہ رسم رہ گئی ہے عدالت کے لیے کہ بس خان صاحب آ جائیں، اور جو ہی آتے ہیں تو رخصتی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ متی بھائی، اللہ حافظ ناظرین، اللہ حافظ۔